السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر نے اپنی بیوی کو بدصورت اور جاہل کہہ کر گھر سے دھکے دے کر نکال دیا اور ایک ماڈرن لڑکی سے شادی کر لی۔ نئی بیوی نے اس کی دولت تو خوب اڑائی۔ جب ایک خوفناک ایکسیڈنٹ میں شوہر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوا تو ڈاکٹروں نے کہا اگر فوری او نیگیٹو خون نہ ملا تو یہ مر جائے گی۔ تب اچانک ایک نقاب پوش خاتون نے آ کر اپنا بازو آگے کر دیا، جو کوئی اور نہیں بلکہ وہی مشتاق احمد، شہر کا ایک نامور بزنس مین تھا جس کی شخصیت میں روب و دبدبا تھا۔ مہنگے سوٹ، لگژری گاڑیاں اور شہر کے پوش علاقے میں بنا ہوا عالی شان بنگلہ اس کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ وہ ظاہری خوبصورتی اور رکھ رکھاؤ کا دیوانہ تھا۔ اس کے نزدیک زندگی کا معیار صرف دو چیزیں تھیں۔ وہ چیزیں تھیں جو آنکھوں کو بھلی لگیں اور جن کی نمائش کی جا سکے۔ لیکن اس چمک دمک اور مصنوعی دنیا کے بیچ اس کے گھر کے اندر ایک ایسا وجود بھی تھا جو اس کی نظر میں اس کے اسٹیٹس پر ایک دھبا تھا، اور وہ وجود کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی شریک حیات اس کی بیوی سلمیٰ تھی۔ سلمیٰ ایک انتہائی سادہ مزاج، گھریلو اور مشرقی روایات میں ڈھلی ہوئی عورت تھی۔ اس کا رنگ سانولا تھا اور نقش و نگار معمولی تھے۔ اس نے تعلیم بھی بس واجبی سی حاصل کر رکھی تھی، کیونکہ اس کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں لڑکیوں کی تعلیم سے زیادہ ان کی تربیت اور امور خانہ داری پر توجہ دی جاتی تھی۔ سلمیٰ کی شادی مشتاق سے اس وقت ہوئی جب مشتاق ابھی ترقی کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اور وہ اتنا امیر نہیں تھا۔ یہ رشتہ مشتاق کی ماں نے طے کیا تھا، جو سلمیٰ کی سادگی اور خدمت گزاری پر فدا تھی۔ ماں کے انتقال کے بعد سلمیٰ نے مشتاق کے گھر کو سنبھالا، اس کی خدمت کی، اس کے ہر سکھ دکھ میں ساتھ کھڑی رہی۔ لیکن جیسے جیسے مشتاق کی دولت بڑھتی چلی گئی، اس کی آنکھوں کا لینس بڑھتا چلا گیا۔ اب اسے سلمیٰ میں خوبیاں نہیں بلکہ صرف خامیاں نظر آتی تھیں۔ اسے سلمیٰ کا سادہ لباس پہننا، بغیر میک اپ کے رہنا اور گھر کے کاموں میں ہر وقت مصروف رہنا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ جب بھی بڑی بڑی پارٹیوں میں جاتا اور اپنے دوستوں کی ماڈرن انگلش بولنے والی اور فیشنیبل بیویوں کو دیکھتا تو اس کے دل میں ایک جلن سی محسوس ہوتی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، لیکن ایک پریزنٹیل بیوی نہیں ہے جسے وہ فخر سے دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ یہ احساس کمتری آہستہ آہستہ نفرت میں بدلتا چلا گیا اور گھر کا سکون برباد ہونے لگا۔ صبح کا وقت تھا اور ڈائننگ ٹیبل پر انواع و اقسام کے کھانے سجے تھے۔ سلمیٰ حسب معمول کچن سے گرم پراٹھے لے کر آئی اور مشتاق صاحب کی پلیٹ میں رکھنے لگی۔ اس کے ہاتھوں میں آٹے کی خشکی لگی تھی اور کپڑوں سے مثالوں کی ہلکی سی مہک آ رہی تھی، جو کہ ایک محنتی گھریلو خاتون کی نشانی ہوتی ہے۔ لیکن مشتاق نے اسے دیکھتے ہی ناک پر رومال رکھ لیا۔ کتنی بار کہا ہے کہ سلمیٰ میرے سامنے آنے سے پہلے اپنے حلیے پر تھوڑا سا دھیان دیا کرو، مشتاق نے کراہ کر کہا اور پلیٹ پرے سرکا دی۔ تمہاری یہ شکل اور یہ پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر میری بھوک ہی مر جاتی ہے۔ خدا نے مجھے اتنا پیسہ دیا ہے، تم کیوں نوکرانیوں کی طرح رہتی ہو؟ سلمیٰ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور دھیمی آواز میں بولی، مشتاق صاحب، میں نے تو ابھی بس ناشتہ بنایا تھا، سوچا آپ کو گرم گرم دے دوں، پھر تیار ہو جاؤں گی۔ مشتاق نے حقارت سے اپنے آپ کو تیار کیا، دیکھا کہ تیار ہو جاؤ، تم تیار ہو کر بھی کیا لگو گی؟ ایک دیہاتی گنوار عورت، نہ تمہیں بات کرنے کا ڈھنگ ہے، نہ کپڑے پہننے کا سلیقہ۔ کل رات میری کمپنی کی ڈنر پارٹی تھی، میں اکیلا تھا کیونکہ مجھے شرم آ رہی تھی
اگر تمہیں ساتھ لے گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ مشتاق احمد کی بیوی یہ ہے؟ ایک جاہل اور بد صورت عورت۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ جملے اب روز کا معمور بن چکے تھے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی تاکہ مشتاق کا مزید موڈ خراب نہ ہو۔ وہ جانتی تھی کہ مشتاق اب وہ پہلے والا مشتاق نہیں رہا ہے جو اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی دال کی روٹی بھی مزے لے لے کر کھاتا تھا۔ دولت نے اس آنکھوں پر تکبر کی پٹی باندھ دی تھی۔ سلمیٰ تنہائی میں گھنٹوں روتی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی کہ اس کے شوہر کو دل میں رحم ڈال دے۔ یا اللہ، وہ کوشش کرتی رہی کہ ماڈرن بن جائے۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ وہ انگریزی سیکھے یا پارلر چلی جائے، لیکن اس کی سادگی اس کے آڑے آ جاتی اور مشتاق اس کی ان کوششوں کا بھی مذاق اڑاتا۔ کوے کو مور کے پر لگانے سے وہ مور نہیں بن جاتا سلمیٰ۔ اس کے یہ زہریلے الفاظ سلمیٰ کی روح کو چھلنی کر دیتے تھے۔ ان دنوں مشتاق کی زندگی میں ایک طوفان نے دستک دی جس کا نام ثانیہ تھا۔ ثانیہ مشتاق کے آفس میں بطور نئی سیکرٹری آئی تھی۔ وہ ایک بلاں کی خوبصورت، شاطر اور انتہائی ماڈرن لڑکی تھی۔ اسے مردوں کو اپنی انگلیوں پر نچانے کا ہنر خوب آتا۔ اس نے پہلے دن بھانپ لیا کہ مشتاق اپنی گھریلو زندگی سے خوش نہیں اور اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا۔ ثانیہ کے لیے مشتاق ایک سنہری چڑیا تھا، ایک ایسا امیر شخص جس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ ثانیہ نے مشتاق کے گرد اپنے جال بننا شروع کر دیے۔ وہ آفس میں مشتاق کی جھوٹی تعریفیں کرتی، اس کے ڈریسنگ سینس کو سراہتی اور یہ احساس دلاتی کہ وہ دنیا کا سب سے ہینڈسم مرد ہے۔ مشتاق جو گھر میں اپنی بیوی کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، ثانیہ کی ان اداؤں پر لٹو ہو گیا۔ اسے ثانیہ میں وہ سب کچھ نظر آنے لگا جو وہ سلمیٰ میں نہیں ڈھونڈا تھا۔ خوبصورتی، اعتماد، افراتفری اور فارفر انگریزی اور ماڈرن لائف سٹائل۔ رفتہ رفتہ ان کی ملاقاتیں آفس سے باہر ہونے لگی۔ مہنگے ہوٹلوں میں ڈنر، لانگ ڈرائیوز اور شاپنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ثانیہ نے مشتاق کو یقین دلا دیا کہ اس جیسا کامیاب مرد ایک ان پڑھ اور دقیانوسی عورت کے ساتھ زندگی گزار کر اپنی صلاحیتیں برباد کر رہا ہے۔ مشتاق، آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ تو کوئی بھی ایسی خاتون ہونی چاہیے جو آپ کے شانہ بشانہ چل سکے، جو دنیا کو بتا سکے کہ وہ مشتاق احمد کی مسز ہے، نہ کہ وہ گھر کے کونے میں چھپ کر بیٹھی رہے۔ ثانیہ نے ایک شام کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے مشتاق کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ مشتاق اس کے لمس سے محصور ہو گیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو ثانیہ، میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال اس عورت کے ساتھ برباد کر دیے۔ مجھے گھٹن ہوتی ہے اس گھر میں، مجھے لگتا ہے کہ میں کسی میوزیم میں رہ رہا ہوں۔ مشتاق صاحب نے اقرار کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا بس جس کا ثانیہ کو انتظار تھا۔ اس نے مشتاق کو شادی کے لیے اکسانا شروع کر دیا۔ مشتاق جو پہلے ہی سلمیٰ سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اس نے فیصلہ کیا اب وہ مزید سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وہ اب ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا جہاں خوبصورتی اور گلیمر ہوگا۔ سلمیٰ جیسی بدصورت حقیقت کی وہاں کوئی جگہ نہ ہوگی۔ وہ ایک طوفانی رات تھی جب مشتاق گھر واپس آیا تو اس کا موڈ انتہائی خراب تھا، یا شاید اس نے خود کو تیار کیا ہوا تھا۔ سلمیٰ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کھانا لگا دوں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ مشتاق نے اسے گھور کر دیکھا اور جیب سے ایک لفافہ نکال کر میز پر پٹک دیا۔ یہ کیا ہے؟ سلمیٰ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تمہاری آزادی کا پروانہ ہے، اور میری بھی، مشتاق نے سرد لہجے میں کہا۔ سلمیٰ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے لفافے کو دیکھنے لگی۔ طلاق؟ اس کے منہ سے بامشکل لفظ نکلا۔ لیکن کیوں مشتاق صاحب؟ میں نے کیا غلطی کی ہے؟ میں تو آپ کی خدمت کرتی ہوں، آپ کے گھر کی حفاظت کرتی ہوں۔ سلمیٰ رو پڑی۔ وہ مشتاق کے پیروں میں گر گئی۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، میں کہاں جاؤں گی؟
میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں، میں آپ کے گھر کے کسی کونے میں پڑی رہوں گی، نوکرانی بن کر رہ لوں گی، لیکن مجھے اپنے گھر سے نہ نکالیں۔ سلمیٰ کی آہ و بکا نے پتھروں کو بھی پگھلا دیا ہوتا، لیکن مشتاق صاحب پر دولت اور ثانیہ کے عشق کا بھوت سوار تھا۔ اس نے بے دردی سے سلمیٰ کو ٹھوکر ماری اور پیچھے ہٹایا۔ ڈرامے بند کرو سلمیٰ، مجھے تم سے گھن آتی ہے، تمہاری شکل دیکھ کر میرا خون کھولتا ہے۔ میں ایک ماڈرن لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہوں، میں اب اس گھر میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے آنے سے پہلے تمہارا منحوس سایہ بھی یہاں موجود ہو۔ تم جیسی بدصورت اور جاہل عورت میرے معیار کی نہیں ہے۔ جاؤ اور جا کر اپنی جیب کسی اور جگہ پر لگا دو، یہ محل تمہارے لیے نہیں۔ مشتاق احمد گرجدار آواز میں کہا اور ملازم کو بلا کر حکم دیا کہ سلمیٰ کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے۔ سلمیٰ روتی رہی، گڑ گڑاتی رہ گئی۔ اس نے واسطے دیے، اپنی برسوں کی خدمت یاد دلائی، لیکن مشتاق نے اس کا بازو پکڑ کر اسے مرکزی دروازے تک گھسیٹا اور باہر دھکا دے کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ سلمیٰ کیچڑ میں گری پڑی تھی اور اس کا دوپٹہ بھیگ چکا تھا۔ وہ بند دروازے کو پیٹتی رہی، مشتاق صاحب دروازہ کھولیں، میں کہاں جاؤں گی اندھیری رات میں؟ لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس رات آسمان بھی سلمیٰ کی بے بسی پر رو رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک دروازے تک بیٹھی رہی، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ اب یہ دروازہ اس پر کبھی نہیں کھلے گا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے بلکہ ایک ویرانی تھی۔ اس نے آخری بار اس عالی شان بنگلے کو دیکھا جسے اس نے اپنے خون پسینے سے سینچا تھا، اور پھر اندھیرے میں گم ہو گئی۔ اس کے پاس نہ پیسے تھے نہ کوئی ٹھکانہ تھا، صرف اللہ تعالیٰ کا آسرا تھا۔ وہ سڑکوں پر بھٹکتی رہی، بھیگتی رہی، یہاں تک کہ ایک بس سٹاپ کے نیچے پناہ لی۔ اس رات سلمیٰ کو توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن ساتھ اسے یہ سبق بھی دیا تھا کہ دنیا میں انسان کی قدر اس کی سیرت سے نہیں بلکہ اس کی صورت اور دولت سے ہوتی ہے۔ کم از کم مشتاق کی دنیا میں تو یہی قانون تھا۔ دوسری طرف مشتاق نے سکھ کا سانس لیا۔ اسے لگا کہ اس نے اپنے گھر سے کباڑ نکال دیا ہے۔ اس نے فوراً گھر کی رینوویشن شروع کروا دی۔ پرانا فرنیچر جو سلمیٰ نے بہت شوقوں سے خریدا تھا باہر پھنکوا دیا، دیواروں کا رنگ، پردے، ہر چیز بدل ڈالی تاکہ سلمیٰ کی کوئی یاد باقی نہ رہ جائے۔ اور پھر چند ہی ہفتوں کے بعد مشتاق ثانیہ کو بیاہ کر گھر لے آیا۔ ثانیہ دلہن کے روپ میں واقع کسی حور سے کم نہ لگ رہی تھی، اور مشتاق پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس نے شہر کی سب سے مہنگی تقریب منعقد کی، دوست احباب اس کی قسمت برش کر رہے تھے۔ مشتاق کا سینہ فخر سے چوڑا تھا۔ جب اس نے ثانیہ کا تعارف مسز مشتاق کے نام سے کروایا تو شروع کے دن تو خوابوں کی طرح گزرے۔ ہنی مون کے لیے وہ یورپ چلے گئے، لاکھوں روپے اڑانے گئے۔ ثانیہ کی ہر خواہش مشتاق کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ ثانیہ کو مہنگے برانڈز، جیولری اور پارٹیوں کا جنون تھا۔ وہ صبح سے دیر سے اٹھتی، ناشتہ باہر سے منگواتی یا مشتاق کو ہوٹل لے جاتی۔ گھر کے کاموں کے لیے اس نے 4 ملازم رکھ لیے، کیونکہ بقول اس کے میرے نازک ہاتھ ان کاموں کے لیے نہیں ہیں۔ مشتاق کو شروع میں یہ سب ادائیں لگتی تھیں تو وہ خوش تھا۔ اس کے پاس ایک ایسی بیوی ہے جو کلاس رکھتی ہے، لیکن وقت کسی کے لیے نہیں رکتا اور نہ ہی حقیقت زیادہ چھپ سکتی ہے۔ جیسے ہنی مون پیریڈ ختم ہوا، ثانیہ کا اثر روپ سامنے آنے لگا۔ وہ بدتمیز، ضدی اور انتہائی بوجھل اور فضول خرچ تھی۔ اسے مشتاق سے زیادہ مشتاق کے کریڈٹ کارڈ سے دلچسپی تھی۔ مشتاق جب شام کو تھکا ہارا گھر آتا تو بجائے اسے سکون ملتا، اس سے گھر میں دوستوں کی محفلیں جمی ہوتی۔
موسیقی کا شور، سگریٹ کا دھواں اور اجنبی مرد و خواتین کا ہجوم اسے چڑچڑا بنا رہا تھا۔ جب وہ ثانیہ سے شکایت کرتا تو وہ آگے سے لڑنے لگتی۔ اوہو مشتاق، ڈونٹ بی ابور، یہ میرا لائف اسٹائل ہے۔ میں تمہاری پہلی گنوار بیوی کی طرح نہیں رہ سکتی جو تمہارے پیر دبا کر خوش ہوتی تھی۔ مجھے اپنی سپیس چاہیے۔ ثانیہ کے یہ الفاظ مشتاق کے دل میں کھٹکنے لگے۔ اسے اچانک سلمیٰ کی یاد آنے لگی۔ اسے یاد آتا کہ کیسے وہ دروازے پر اس کا انتظار کرتی تھی، کیسے اس کے جوتے اتارتی، ٹھنڈا پانی لاتی اور سر دباتی تھی۔ یہاں ثانیہ اسے پانی کا گلاس دینے کی بھی روادار نہیں تھی۔ مشتاق احمد کو اب گھر کے کاموں کی یاد ستانے لگ گئی تھی۔ ثانیہ کو تو کچن میں جانا بھی پسند نہیں تھا۔ روزانہ ہوٹل کا کھانا کھا کھا کر مشتاق کا معدہ خراب رہنے لگا، اس کی صحت گرنے لگی، لیکن ثانیہ کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ بس اپنی شاپنگ اور پارٹیوں میں مگن تھی۔ مشتاق کا بینک بیلنس تیزی سے نیچے آ رہا تھا۔ ثانیہ نے اس کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے خوب لوٹا۔ ایک بار جب مشتاق نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، ثانیہ تھوڑا ہاتھ روک کر خرچ کر لو، بزنس میں مندی چل رہی ہے، تو ثانیہ نے غصے سے اپنا مہنگا پرس زمین پر دے مارا۔ تو کیا بھوکی مر جاؤں؟ تم نے شادی سے پہلے تو بڑے دعوے کیے تھے کہ میں تمہیں شہزادی بنا کر رکھوں گا۔ اب تمہارے پاس میرے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہے تو میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ مشتاق ڈر گیا۔ وہ اپنی ماڈرن بیوی کو کھونا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس سے اس کی ناک کٹ جاتی۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی اور اندر ہی اندر گھٹنے لگا۔ اسی کشمکش اور بے سکونی میں 1 سال اور گزر گیا۔ مشتاق جو کبھی حشاش بشاش نظر آتا تھا، رات کو بھی نہیں آتا۔ ایک رات اسے شدید بخار ہوا اور اپنے کمرے میں کانپ رہا تھا۔ اس نے ثانیہ کو آواز دی، ثانیہ مجھے پانی تو دے دو، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ لیکن ثانیہ اپنے کمرے میں فون پر کسی سہیلی سے باتیں ہنس ہنس کر رہی تھی۔ اس نے مشتاق کی آواز سنی انسنی کر دی۔ کافی دیر کے بعد جب وہ آئی تو مشتاق نے شکوہ کیا، میں تمہیں کب سے بلا رہا ہوں۔ ثانیہ نے بیزاری سے کہا، مشتاق پلیز بچوں کی طرح ضد نہ کیا کرو، بخار ہی ہے نا، اتر جائے گا، ملازم کو آواز دے دو۔ میں ابھی بہت اہم کام باتیں کر رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ بری طرح سے دوبارہ چلی گئی۔ اور اس سے پہلے کہ وہ رات یاد ہے جب اسے ہلکا سا سر درد ہوا تھا اور سلمیٰ ساری رات اس کے سرہانے جاگتی رہ گئی تھی اور اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھتی تھی۔ یا اللہ، میں نے ہیرے کو ٹھکرا کر پتھر اٹھا لیا۔ مشتاق کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا۔ میں نے سلمیٰ کو بدصورت کہا، لیکن اصل بدصورت تو یہ ثانیہ ہے جس کا دل کالا ہے۔ سلمیٰ کا چہرہ سادہ تھا لیکن اس کا دل خوبصورت تھا۔ سلمیٰ پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی۔ مشتاق، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر لیا تھا، اور اسی ادھیڑ پن میں ہی تھا کہ اگلی صبح اسے ایک اہم میٹنگ کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا۔ اس کا دماغ پریشان اور جسم بخار سے ٹوٹ رہا تھا۔ ثانیہ نے اسے روکنے کی زحمت نہ کی، بلکہ جاتے ہوئے فرمائش کی کہ واپسی پر میرے لیے ڈائمنڈ کا وہ سیٹ لیتے آنا جو تم نے پسند کیا تھا۔ مشتاق نے افسوس سے اس عورت کو دیکھا جیسے اس نے اپنی زندگی بنایا تھا، اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور چھٹی پر تھا، اس لیے مشتاق خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا ذہن منتشر تھا۔ آنکھوں کے سامنے سلمیٰ کا روتا ہوا چہرہ اور ثانیہ کی بے حسی گھوم پھر رہی تھی۔ گاڑی ہائی وے پر فراٹے بھر رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈوب رہا تھا، بالکل مشتاق کی زندگی کی طرح۔ کہ طرح اچانک سے اس کا فون بجا، ثانیہ کا فون۔ اس نے فون اٹھایا، تم نکل آئے ہو؟ مجھے وہ سیٹ آج ہی چاہیے، میری فرینڈ کی برتھ ڈے ہے، کل مجھے پہننا ہے۔ ثانیہ کی آواز میں حکم تھا۔ مشتاق کا صبر جواب دے گیا، ثانیہ میں بیمار ہوں، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، اور تمہیں جیولری کی پڑی ہے؟
تم انسان ہو یا پتھر؟ مشتاق چیخا۔ او شٹ اپ مشتاق، تم ہمیشہ کا روتے ہو، ثانیہ نے بدتمیزی سے جواب دیا۔ مشتاق کا دھیان بٹ گیا۔ سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آ رہا تھا۔ غصے اور بیماری کی وجہ سے مشتاق کے حواس قابو میں نہ رہے۔ اس نے سٹیئرنگ موڑنے کی کوشش کی لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ دھڑام! ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ مشتاق کی گاڑی ٹرک سے ٹکرا کر کلا بازیاں کھاتی ہوئی کھائی میں جا گری۔ گاڑی کا لوہا پچک گیا اور شیشے کرچی ہو گئے۔ مشتاق سٹیئرنگ اور سیٹ کے درمیان بری طرح پھنس گیا۔ اس کے سر اور جسم سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ آخری منظر جو اس نے دیکھا وہ اس کی گاڑی کا ٹوٹا ہوا بونٹ اور اس پر لگا ہوا اس کا اپنا خون تھا۔ سلمیٰ! اس کے ہونٹوں سے آخری سسکی نکلی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ زندگی اور موت کا یہ کھیل اب ہسپتال کے وارڈ میں منتقل ہونے والا تھا، جہاں مشتاق کی قسمت کا فیصلہ اس چیز پر ہونا تھا جسے وہ ہمیشہ حقیر سمجھتا رہا، یعنی خون کا رنگ۔ کیا اس کی دولت اسے بچا پائے گی، یا قدرت اسے کوئی ایسا سبق سکھانے والی تھی جو اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ ڈالے؟ یہ سب کچھ پردہ غیب میں چھپا تھا اور مشتاق زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑنے کے لیے ہسپتال پہنچنے والا تھا۔ ہائی وے پر ہونے والا وہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ آس پاس گزرنے والی گاڑیوں کے پہیے تھم گئے اور فضا میں دھوئیں اور گرد کے بادل چھا گئے۔ مشتاق کی چمکیلی اور قیمتی گاڑی اب لوہے کے کباڑ میں تبدیل ہو چکی تھی، جس کے بونٹ سے شعلے نکل رہے تھے اور اندر مشتاق کا جسم سٹیئرنگ اور ڈیش بورڈ کے ساتھ درمیان بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ اس کے مہنگے سوٹ کا رنگ خون سے سرخ ہو چکا تھا اور چہرے پر کانچ کی کرچیاں پیوست تھیں۔ راہگیروں نے ہمت کر کے اسے گاڑی سے نکالا۔ کوئی پانی لا رہا تھا تو کوئی ایمبولینس کو فون کر رہا تھا۔ مشتاق نیم بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ اس کے کانوں میں لوگوں کا شور اور سائرن کی آوازیں گھل مل رہی تھیں۔ اسے دھندلا سا یاد تھا کہ کوئی اسے اسٹریچر پر ڈال رہا ہے۔ درد کی لہریں اس کے پورے جسم میں دوڑ رہی تھیں، لیکن اس سے زیادہ درد اسے اپنے دل میں محسوس ہو رہا تھا، جہاں ثانیہ کے آخری الفاظ نشتر کی طرح چبھ رہے تھے۔ تم ہمیشہ کا روتے ہو۔ ایمبولینس لے کر اس کے شہر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ایمرجنسی وارڈ میں پہنچے ڈاکٹروں کی ٹیم اس پر جھپٹ پڑی۔ اس کی حالت انتہائی تشویشناک، سر پر گہری چوٹیں، پسلیاں ٹوٹ کر پھیپھڑوں میں پیوست ہو چکی تھیں، جس کی وجہ سے اسے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی اور جس کی وجہ سے اسے سانس لینے میں شدید دشواری تھی۔ ڈاکٹروں نے اس کی نبض بحال کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ استقبالیہ پر موجود عملہ اس کی شناخت کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی جیب سے ملنے والے بٹن اور آئی ڈی کارڈ سے اس کی شناخت مشتاق احمد کے نام سے ہوئی۔ ہسپتال کے عملے نے فوراً اس کے فون سے مائی وائف کے نام سے محفوظ نمبر پر کال ملائی۔ دوسری طرف سے ثانیہ کسی پارٹی میں موجود تھی جہاں موسیقی کا شور تھا۔ اس نے جھنجھلا کر فون اٹھایا۔ ہاں مشتاق، کیا مسئلہ ہے؟ ہسپتال کے اہلکار نے سنجیدگی سے کہا۔ میڈم، یہ مشتاق صاحب کا فون ہے۔ ان کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور سٹی ہسپتال کے ایمرجنسی میں ہیں۔ آپ فوراً پہنچے۔ ثانیہ کے ہاتھ سے فون گر گیا، لیکن اس کے چہرے پر شوہر کی تکلیف کا دکھ نہیں، بلکہ ایک عجیب سا گھبراہٹ ہوئی تھی۔ ایکسیڈنٹ؟ وہ مائی گاڈ! گاڑی کا کیا بنا؟ وہ تو کروڑوں کی گاڑی تھی۔ اور مشتاق زندہ ہے نا؟ اس کے سوالات میں بے حسی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اہلکار نے بمشکل غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ گاڑی کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن مریض کی جان خطرے میں ہے، آپ جلدی آ جائیں۔ ثانیہ نے فون بند کر دیا اور اپنے سہیلیوں کی طرف مڑ کر بولی، لو جی نیا سیاپا، مشتاق نے گاڑی ٹھوک دی، اب مجھے ہسپتال جانا پڑے گا۔ کتنا بورنگ ہے نا یہ سب، میرا موڈ آف ہو کر دیا ہے۔
اس نے جلدی سے اپنا میک اپ ٹھیک کیا تاکہ ہسپتال میں میڈیا والے کے لوگ اسے دیکھیں تو وہ پریزنٹر لگی۔ وہ مشتاق کے پاس بھاگنے کی بجائے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال سنوار رہی تھی۔ یہی وہ فرق تھا جو مشتاق کو اب سمجھ آنے لگا تھا۔ ادھر ہسپتال میں ڈاکٹر مشتاق کی زندگی بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ اس کا خون پانی کی طرح بہہ چکا تھا۔ چیف سرجن نے باہر آ کر نرس سے کہا، میں فوری طور پر خون چاہیے۔ مریض کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے جو بہت نایاب ہے، بلڈ بینک چیک کرو۔ نرس نے مایوسی سر ہلایا، سر اسٹاک میں ایک بھی بیگ نہیں ہے، خالی 2 ایمرجنسی کیسز میں استعمال ہو گیا۔ ڈاکٹر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس کے لواحقین کہاں ہیں؟ ان سے کہو کہ ڈونر کا انتظام کرے ورنہ ہم اسے نہیں بچا سکیں گے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ثانیہ ہسپتال پہنچی۔ وہ کیٹ واک کرتی ہوئی ایمرجنسی میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر مصنوعی پریشانی تھی۔ ڈاکٹر، میرا شوہر کیسے ہیں؟ دیکھیں، مجھے پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں، انہیں بچا لیں۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میرے خرچے کون اٹھائے گا؟ میرا مطلب میں کیسے جیوں گی؟ اس کی زبان پھسل گئی تھی لیکن مطلب واضح تھا۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ مسز مشتاق، آپ کے شوہر کی حالت بہت نازک ہے، ان کا خون بہہ گیا ہے، ہمیں فوری طور پر او نیگیٹو خون چاہیے۔ کیا آپ کا گروپ میچ کرتا ہے یا آپ کے خاندان میں سے کوئی بھی ایسا ہے؟ اے نوٹ۔ ثانیہ نے اسے منہ بنا لیا جیسے ڈاکٹر نے اس کے کڈنی مانگ رہی ہو۔ واٹ؟ میرا خون؟ ڈاکٹر، آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں کتنی کمزور ہوں، میں تو سوئی کو دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جاتی ہوں، اور میرا بلڈ گروپ تو پازیٹیو ہے، میں نہیں دے سکتی، اور میرے فرینڈس میں ابھی پارٹی میں ہیں، میں کسی کو فون کروں؟ آپ لوگ ہسپتال ہیں، آپ کا کام ہے خون کا انتظام کرنا، میں پیسے دے دوں گی، جتنے مرضی لے لو۔ ثانیہ نے لاپرواہی سے اپنا پرس لہرایا۔ ڈاکٹر کو شدید غصہ آ گیا۔ میڈم، پیسے خون نہیں بناتے، انسانی جسم خون بناتا ہے، یہ نایاب گروپ ہے، شہر کے بلڈ بینکس میں بھی شارٹ ہے، اگر اگلے آدھے گھنٹے میں خون نہ ملا تو ہم معذرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ثانیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس لیے نہیں کہ مشتاق مر جائے گا، بس کہ اس لیے کہ مشتاق نے ابھی تک جائیداد ثانیہ کے نام نہیں کی تھی۔ اگر یہ مر گیا تو میں سڑکوں پر آ جاؤں گی اور اس کے بھائی بہن سب لے جائیں گے۔ اس نے دل میں سوچا اور فوراً اپنے موبائل فون پر اپنے وکیل کو میسج کرنے لگی، اگر مشتاق مرنے والا ہو تو پراپرٹی ٹرانسفر کرنے کے پیپرز کتنی دیر میں بن سکتے ہیں؟ وہ وارڈ کے باہر بینچ پر بیٹھ کر اپنے ناخن چبانے لگی۔ اسے مشتاق کی زندگی سے نہیں، اپنی عیاشیوں کے ختم ہونے کی فکر تھی۔ اندر مشتاق کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، مانیٹر کی پیپ تیز ہو چکی تھی، ڈاکٹر بے بس ہو چکے تھے، زندگی مشتاق کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہی تھی۔ اس وقت مشتاق کا ضمیر پوری طرح جاگ چکا تھا، نیم بے ہوشی کے عالم میں اسے سلمیٰ کا چہرہ نظر آ رہا تھا، وہ سلمیٰ جسے اس نے دھکے دے کر نکالا۔ کاش سلمیٰ تم یہاں ہوتی، تم تو میری انگلی کٹنے پر بھی رو پڑتی تھی۔ آج میں مر رہا ہوں، میری نام نہاد ماڈرن بیوی باہر جائیداد کا حساب کتاب لگا رہی ہے۔ مشتاق کی آنکھوں میں ایک آنسو ڈھلک کر اس کے تکیے میں جذب ہو گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے امید چھوڑ دی۔ نرس باہر آئی اور ثانیہ سے بولی، میڈم سوری تو سے، لیکن اب دعا کریں، مریض کا بی پی بہت ڈراپ ہو گیا ہے، ہمارے پاس صرف چند منٹس ہیں۔ ثانیہ نے جھوٹے آنسو پہنچے اور فون پر اپنی سہیلی سے کہنے لگی، یار لگتا ہے مشتاق نہیں بچے گا، مجھے تو اپنی فکر پڑی ہے، ابھی تو میں نے پیرس جانا تھا، یہ سب پروگرام کینسل۔ اسی لمحے کوریڈور کے آخر سے ایک سایہ نمودار ہوا، ایک خاتون جس نے پرانا سا برقع پہنا تھا اور چہرے پر نقاب تھا۔ وہ ہسپتال میں صفائی کا کام کرتی تھی یا شاید کسی مریض کی تیمارداری کے لیے آئی تھی، یہ واضح نہیں تھا، لیکن اس نے ڈاکٹر اور نرس کی گفتگو سن لی۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی نرس کے پاس پہنچی۔ اس کے چال میں ایک عجیب سا وقار اور عاجزی تھی۔ اس نے دھیمی لیکن مضبوط آواز میں کہا، ڈاکٹر صاحب، مریض کو کون سا خون چاہیے؟ ڈاکٹر نے چونک کر اسے دیکھا، او نیگیٹو۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟
خاتون نے اپنی آستین اوپر کی، اس کے بازو پر محنت اور مزدوریوں کے نشان تھے، اور کلائی میں ایک سستی سی گھڑی بندھی تھی۔ میرا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے، میں خون دینا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ ڈاکٹر بھی انکار نہ کر سکا۔ لیکن بی بی آپ کمزور لگ رہی ہیں اور ہمیں 2 بوتل خون چاہیے، ڈاکٹر نے کہا۔ آپ میرا سارا خون لے لیں ڈاکٹر صاحب، لیکن اس مریض کو بچا لیں، اللہ مالک ہے، اس خاتون نے کہا، اور سیدھی بلڈ ڈونیشن روم کی طرف چل پڑی۔ ڈاکٹر حیران رہ گیا۔ ایک طرف وہ کروڑ پتی کی بیوی تھی جو دولت کے انبار پر بیٹھ کر بھی خون کا ایک قطرہ دینے کو تیار نہ تھی، اور دوسری طرف یہ غریب عورت تھی جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایک اجنبی کی مدد کر رہی تھی۔ ثانیہ نے حقارت سے اس نقاب پوش عورت کو دیکھا۔ کون ہے یہ؟ بھکارن لگ رہی ہے۔ چلو اچھا ہے، میرا مسئلہ حل ہوا، کوئی بھی خون دے، مجھے کیا؟ ثانیہ نے کندھے اچکائے اور دوبارہ موبائل فون میں مصروف ہو گئی۔ ادھر ڈونیشن نے روم میں وہ صرف عورت بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ جب سوئی اس کے رگ میں داخل ہوئی تو اس نے اف تک نہ کی، بس اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جو اس کے نکاب میں جذب ہو رہے تھے۔ نرس نے پوچھا، باجی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ درد ہو رہا ہے؟ خاتون نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں بیٹی، یہ شکر کے آنسو ہیں، میرا خون کسی کے کام آ رہا ہے۔ خون کی بوتل بھرنے لگی۔ یہ وہی خون تھا جسے مشتاق صاحب کبھی جاہل اور بدصورت خون سمجھتا تھا، اور آج ہی وہی خون اس کی رگوں کی زندگی بن کر دوڑنے والا تھا۔ قدرت کا انتظام بھی کتنا عجیب ہوتا ہے، وہ ہمیں لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہم اپنی اوقات بھول گئے ہوتے ہیں۔ خون رگوں میں جانا شروع ہوا۔ مشتاق کے جسم میں جیسے نیا خون داخل ہوا۔ مانیٹر کی لکیریں مستحکم ہونے لگی۔ ڈاکٹر کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ معجزہ ہو گیا، مریض رسپونڈ کر رہا ہے۔ چیف سرجن نے خوشی سے تقریباً 2 گھنٹے کے بعد مشتاق خطرے سے باہر تھا، آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا۔ ثانیہ نے جب سنا کہ مشتاق بچ گیا ہے تو اس کے چہرے پر ملے جلے تاثرات تھے۔ تھوڑی مایوسی کی جائیداد ابھی نہیں ملے گی، اور تھوڑی راحت کہ اب اسے بیوہ کا ٹائٹل نہیں ملے گا۔ چلو شکر ہے بچ گیا۔ ڈاکٹر اب میں گھر جا رہی ہوں، میں بہت تھک گئی ہوں، یہ ہسپتال کی سمیل مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، جب اسے ہوش آ جائے گا تو بتا دینا، ثانیہ نے انتہائی بے حسی سے کہا، اور ڈاکٹر کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ مشتاق ہوش میں آ کر اسے ڈھونڈے گا۔ اسے اپنی نیند پیاری تھی۔ ڈاکٹر نے نفرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور سر جھٹک دیا۔ اگلی صبح کی سورج کی کرنیں آئی سی یو کے کمرے میں پڑ رہی تھیں جہاں مشتاق نے آنکھیں کھولیں۔ اس کا سر بھاری تھا اور پورا جسم دکھ رہا تھا۔ اسے کچھ لمحے لگے یہ سمجھنے میں کہ وہ کہاں ہے، پھر اسے ایکسیڈنٹ یاد آ گیا۔ اس نے خشک حلق سے آواز نکالی، پانی۔ پاس کھڑی نرس نے فوراً اسے پانی پلایا۔ شکر ہے ہوش آ گیا آپ کو مشتاق صاحب، آپ تو موت کے منہ سے واپس آئے ہیں، نرس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مشتاق نے ادھر ادھر دیکھا، اس امید سے کہ ثانیہ اس کے پاس بیٹھی ہوگی، اس کا ہاتھ تھامے رو رہی ہوگی، لیکن کمرہ خالی تھا۔ میری بیوی ثانیہ کہاں ہے؟ مشتاق نے کمزور آواز میں پوچھا۔ نرس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ اس نے چند لمحے توقف کیا، پھر بولی، وہ تو کل رات ہی چلی گئی تھی، کہہ رہی تھی کہ وہ تھک گئی ہیں۔ یہ الفاظ مشتاق کے سینے پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگے۔ چلی گئی؟ میں یہاں مر رہا تھا اور وہ چلی گئی؟ مشتاق کی آنکھوں میں وہی بے یقینی تھی۔ اور مجھے خون کس نے دیا؟ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ میرا بلڈ گروپ نایاب ہے، مشتاق نے پوچھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ وہی نقاب پوش خاتون تھی جو اب جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، لیجیے مشتاق صاحب، اپنے موسم سے ملنے۔ اگر یہ خدا کی بندی وقت پر نہ پہنچتی اور اپنا خون نہ دیتی تو آج آپ ہمارے درمیان نہ ہوتے۔ آپ کی بیوی نے تو صاف انکار کر دیا تھا، لیکن اس خاتون نے بغیر کسی غرض کے آپ کو نئی زندگی دی ہے۔ مشتاق نے حیرت سے اس عورت کو دیکھا جو سر جھکائے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔
اس کا لباس انتہائی معمولی اور پرانا تھا۔ مشتاق کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ اٹھی، یہ قد کاٹ، یہ کھڑے ہونے کا انداز، یہ کچھ جانا پہچانا سا تھا۔ آپ کون ہیں؟ مشتاق کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیوں کیا؟ میں تو آپ کو جانتا تک نہیں۔ وہ عورت کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے دروازے کی طرف مڑی۔ رکیے، مشتاق نے پوری قوت سے پکارا، خدا کے لیے مجھے میرا محسن تو دیکھنے دیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو منہ مانگی دولت دوں گا۔ دولت کا نام سن کر وہ عورت رک گئی، لیکن دولت کے لالچ میں نہیں، بلکہ دولت کے تانے پر۔ وہ آہستہ سے مڑی اور مشتاق کے بیڈ کے قریب آئی۔ ڈاکٹر اور نرس بھی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ خاتون نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر پڑا نقاب الٹ دیا۔ جیسے ہی نقاب ہٹا، کمرے میں موجود ہر شخص ساکت رہ گیا، لیکن مشتاق پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس کا سانس رک گیا۔ سامنے کوئی اجنبی نہیں، بلکہ وہ سلمیٰ تھی، اس کی پہلی بیوی، جو اس کی بدصورت اور جاہل اور گوار کہہ کر بارش والی رات گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ سلمیٰ کا چہرہ کمزور ہو چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے جو اس کی در بدری کی داستان سنا رہے تھے، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک اور وفا تھی جو کبھی مشتاق کی کل کائنات ہوا کرتی تھی۔ سلمیٰ، مشتاق کے منہ سے ایک چیخ نکلی، تم نے؟ اس کے الفاظ آنسوؤں میں گھل مل گئے۔ سلمیٰ نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ مشتاق کو دیکھا۔ ہاں مشتاق صاحب، یہ وہی سلمیٰ ہے جس کی شکل دیکھ کر آپ کی بھوک مر جاتی تھی، جسے آپ نے کہا تھا کہ یہ آپ کے معیار کی نہیں ہے۔ آج اسی بدصورت اور جاہل عورت کا خون آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ سلمیٰ کی آواز میں کوئی طعنہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا دکھ تھا۔ جب ڈاکٹر نے اعلان کیا آپ کو خون چاہیے اور آپ کی خوبصورت بیوی نے انکار کیا، تو مجھ سے رہا نہ گیا، کیونکہ میں نے آپ سے محبت کی تھی مشتاق صاحب، اور محبت تجارت نہیں ہوتی جو منافع دیکھ کر کی جائے۔ میں نے آپ کو اس لیے بچایا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ ظاہری خوبصورتی صرف چمڑی تک ہوتی ہے، لیکن وفا کا تعلق خون اور روح سے ہوتا ہے۔ سلمیٰ کے یہ الفاظ مشتاق کی روح کو پگھلا رہے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپانا چاہتا تھا، لیکن اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ مجھے معاف کر دو سلمیٰ، میں اندھا تھا، میں پاگل تھا، میں نے ہیرے کو کوڑے میں پھینک دیا اور کانچ کے ٹکڑوں کو سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ مشتاق گڑ گڑا رہا تھا۔ ڈاکٹر اور نرس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ سلمیٰ نے آگے بڑھ کر مشتاق کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، وہی ٹھنڈا اور سکون دینے والا لمس جس کے لیے مشتاق ترس گیا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا مشتاق صاحب، کیونکہ میرا رب معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، لیکن اب ہمارا ساتھ ممکن نہیں۔ آپ نے مجھے دھتکار دیا تھا اور میں واپس اب اس ذلت میں آ نہیں سکتی۔ یہ خون میرا صدقہ تھا آپ کی زندگی کا، اسے رکھیے گا اور خوش رہیے گا اپنی ماڈرن زندگی میں۔ یہ کہہ کر سلمیٰ اپنا نقاب دوبارہ اوڑھا۔ مشتاق چیختا رہ گیا، نہیں سلمیٰ، مت جاؤ، یہ گھر، یہ دولت سب تمہارا ہے، میں ثانیوں کو چھوڑ دوں گا، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ لیکن سلمیٰ نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اسی وقار کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی جیسے کوئی ملکہ اپنا فرض پورا کر کے جا رہی ہو۔ مشتاق اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے پاس اب زندگی تو تھی، لیکن اس زندگی میں وہ روح نہیں تھی جو سلمیٰ کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ثانیہ ہسپتال آئی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ہائے ڈارلنگ، تم ہوش میں آ گئے، تھینکس گاڈ، میرا تو ڈنر برباد ہو گیا تھا کل تمہاری ٹینشن میں۔ مشتاق نے اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھا۔ آج اسے ثانیہ کا میک اپ زدہ چہرہ دنیا کا سب سے بدصورت اور خوفناک چہرہ لگ رہا تھا۔ اسے اس کے پیچھے چھپی ہوئی لالچ اور بے حسی صاف نظر آ رہی تھی۔ مشتاق نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ نکل جاؤ یہاں سے ثانیہ، اور دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، اس نے غرا کر کہا۔ ثانیہ حیران رہ گئی، واٹ، تم پاگل ہو گئے ہو؟ لیکن مشتاق نے نرس کو بلا کر اسے باہر نکالنے کا کہہ دیا۔ اس دن مشتاق کو سمجھ آ گئی تھی، خوبصورتی مہنگے برانڈ اور انگریزی بولنے والوں میں نہیں ہوتی، بلکہ خوبصورتی اس احساس میں ہوتی ہے جو تمہارے درد دوسرے کا درد محسوس کرے، اس قربانی میں
ہوتی ہے جو بدلے کی امید نہ رکھے۔ اس نے صحت یاب ہونے کے بعد سلمیٰ کو بہت ڈھونڈا، گلی گلی چھان ماری، اخباروں میں اشتہارات دیے، لیکن سلمیٰ کہیں نہ ملی۔ وہ شاید کہیں نئی دنیا میں گم ہو گئی تھی، یا مشتاق کو شاید وہ یہ سبق سکھانا چاہتی تھی کہ قدر کھو دینے کے بعد ہوتی ہے۔ مشتاق آج بھی اپنے عالیشان بنگلے میں تنہا بیٹھا ہے، اس کے پاس دولت کے انبار ہیں، لیکن اس کا دل ویران ہے۔ وہ روز آئینے میں دیکھتا ہے اور اسے اپنا آپ دنیا کا سب سے بدصورت انسان لگتا ہے، کیونکہ اب اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون اسے ہر پل سلمیٰ کی یاد دلاتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی سزا ہے۔ قارئین، یہ کہانی صرف مشتاق کی نہیں، یہ ہمارے معاشرے کے ان تمام لوگوں کی ہے جو ظاہری چمک دمک کے پیچھے بھاگتے ہوئے مخلص رشتوں کو پیروں تلے رون دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، چہرے کی جھریاں وقت کے ساتھ آ جاتی ہیں، خوبصورتی ڈھل جاتی ہے، لیکن ایک مخلص اور وفادار جیون ساتھی وہ نعمت ہے جو بڑھاپے اور بیماری میں بھی آپ کا سہارا بنتا ہے۔ اپنے جیون ساتھی کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ آپ کے وہ ہاتھ سے وقت نکل جائے اور آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ باقی نہ رہے، کیونکہ خون اور نسل کی پہچان ہسپتال کے بستر پر ہوتی ہے، پارٹیوں میں نہیں۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔